بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا بڑا چرچا ہے، لیکن ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ سب لوگ ہی جو ہے نا وہ بہت ہی جذباتی انداز جو ہے وہ اپناتے ہیں اور اس طرح کی خبریں اور ہیڈنگ لگاتے ہیں کہ پڑھنے والا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ جو ہیڈنگ لگایا ہے وہ پوری ویڈیو میں اس چیز کا کوئی نہ لب لباب ملتا ہے، نہ کوئی اس اسپیکٹ پہ بات کی جاتی ہے۔ ایک چیز جو مجھے حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں جو پڑھے لکھے یا عقل مند یا پرانے وکلاء ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے اور وہ اپنا نقطہ نظر کیوں نہیں پیش کر رہے۔ میں نے خود ذاتی طور پہ ان کی جو ویڈیو یا بیان ہے وہ بھی سنا ہے، اور اس کی بیس پہ ان پہ الزام ہے سیڈیشن کا کہ جی انہوں نے فوج پاکستان کے رینک اینڈ فائلز کو اکسایا ہے اپنے افسران کے خلاف۔ اب اگر آپ یا جو بھی تھوڑا قانون پڑھتا ہے یا گہرائی میں جاتا ہے ان چیزوں کی، اگر وہ ان کے اس پیغام کو غور سے پڑھے اور گہرائی میں جائزہ لے تو اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے کہ جس کی بنا پہ سیڈیشن کا چارج ان پہ لگے۔ اور جو اصل نقطہ انہوں نے اس اپنی سٹیٹمنٹ میں دیا ہے یا بیان میں، اس کو نا کوئی سامنے لانے کی جرت نہیں کر رہا۔ اصل جو نقطہ انہوں نے اس اپنی پوری سٹیٹمنٹ میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان لافل جو کمانڈ ہے یا ایک غیر قانونی اگر آرڈر دیا جائے تو جن کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے ان کو اس آرڈر کو اوبے نہیں کرنا چاہیے، اس آرڈر کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کا جو قانونی پہلو ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کی کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے بہت ظلم ہوئے، تو بعد میں جب یہ جنگ بند ہوئی تو 1945 میں ایک نیورنبرگ ٹرائل شروع ہوا تھا، اور اس میں بہت سارے جرمنز کو بلایا گیا اور ان کا ٹرائل کیا گیا اور ان کو پھر سزائیں دی گئیں، اور ان پہ چارج ہی یہ تھا کہ کیوں انہوں نے اپنے بالا افسران کے ان لافل آرڈر یا غیر قانونی احکامات کی پیروی کی۔ اس کے بعد جب پاکستان بنتا ہے تو وہ اس کا سگنیٹری ہے، یہ جو ڈکلریشن ہوئی ہوئی ہے یا یہ جو اس کے نتیجے میں پھر انٹرنیشنل قوانین بنے تھے اس پہ باقاعدہ پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ایک مانی ہوئی چیز ہے کہ جب آپ کو کوئی غیر قانونی آرڈر دیا جائے تو آپ نے اس کی تابع داری نہیں کرنی، اس آرڈر کو نہیں ماننا، اور اگر آپ مانتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ جنہوں نے آرڈر مانا ہے آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے اصل نقطہ جو ڈاکٹر شہباز گل نے وہ اپنے بیان میں دیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ گل ہے یا گل ہے، لیکن گل ایک چونکہ ذات ہے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل ہی کہلانا پسند کریں گے۔ چلیں یہ تو بات ہوگی دوسری جنگ عظیم کی، 1945 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں تو 1990 میں جو ایئر چیف مارشل تھے، اس وقت ایئر مارشل تھے کہلاتے تھے، اصغر خان صاحب، انہوں نے ایک کیس کیا تھا 1990 میں جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو اس وقت کے صدر اسحاق خان صاحب تھے، غلام اسحاق صاحب، انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف اسلم بیگ صاحب جو جنرل تھے ان کے تھرو، اور جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اسد درانی صاحب، ان کو ایک غلط احکامات دیے۔ اور اگر آپ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اس وقت ایک آئی جے آئی تنظیم باقاعدہ بنائی گئی تھی الیکشنز کے لیے، اور اس میں کئی ملینز جو ہے وہ سیاستدانوں میں تقسیم کیے گئے تھے اور اس کو جتوایا گیا تھا۔ بعد میں جب اظہر خان صاحب نے یہ مقدمہ کیا یا پٹیشن دائر کی تو اس کی بہت عرصہ ہیئرنگ ہوتی رہی، اور پھر افتخار چودھری صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس سے، دو اور ججز کے ساتھ، انہوں نے اس کا ایک بہت لمبا چوڑا فیصلہ جاری کیا تھا، اور اس میں باقاعدہ آپ اس کے جو 5-10 پوائنٹس ہیں جو انہوں نے فائنڈنگز دی تھیں اور جو ان کو حقائق ملے تھے، اس میں غالباً 9 یا 10ویں پوائنٹ میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر اسحاق خان صاحب کو یہ اختیار نہیں تھا، انہوں نے ایک ان لافل آرڈر دیا، اور اسی طرح جنرل اسلم بیگ جو چیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے اس ان لافل
آرڈر پہ عمل کیا، اور پھر اسی طرح انہوں نے آگے اپنے DGISI جو اس وقت جنرل اسد درانی تھے ان کو ایک انلافل آرڈر دیا اور یہ سارا کام کیا. اور پھر انہوں نے اس میں بڑا اسٹرانگلی یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ اب عدالتیں خود تو سزا نہیں دیتی، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے، چونکہ یہ ان لافل آرڈرس دیے گئے تھے اور جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ اس پر ان کو سزا دے. لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، یہاں تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں اور نہ اس کے بعد آج تک کبھی سنا ہے کہ کوئی اس قسم کی سزا دی گئی ہو. تو اس طرح آپ کی دوسری جنگ عظیم میں اور اسی طرح پاکستان کی اپنی ہسٹری میں یہ باقاعدہ ایک پریسیڈنس موجود ہے جس میں یہ بالکل ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ان لافل آرڈر بھی نہیں دیا جا سکتا، اور اگر ایک ان لافل آرڈر دیا جاتا ہے اور اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ پھر قابل تعزیر ہے یا قابل سزا ہے. تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے اگر بیان کا اچھی طرح جائزہ لیں تو انہوں نے صرف اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا، لیکن افسوس ہے کہ نہ مین اسٹریم میڈیا اس کو سامنے لا رہا ہے نہ سوشل میڈیا لا رہا ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب اور باقی جو ان کے رفقائے کار ہیں جیسے فواد چودھری صاحب ہیں، کہنے کو تو بڑے عقل مند وکیل بنتے ہیں، اس قانونی نقطے کو سامنے لائیں. اس طریقے سے تو مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے ان پہ. ابھی میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر بات کرتا ہوں کہ یہ ابھی تازہ ترین ایک اور کیس جرمنی میں ہوا ہے اسی طرح کا، تو اس میں کیا صورتحال سامنے آئی ہے. یہ جو بھی آپ نے تصویر ایک ویڈیو کی شکل میں دیکھی ہے، یہ شخص 101 سال اس کی عمر ہے. پچھلے سال یہ ٹریس ہوا کہ اس نے جب جرمنی جنگ کر رہا تھا تو نازی جرمنی میں اس کے پاس آرمی کی گارڈ ڈیوٹی تھی، تو اس کو حکم دیا گیا تو اس نے 3000 سے زیادہ روسی جو اس وقت قید تھے ان کو فائرنگ سکواڈ اور گیس کے ذریعے مارا. اب پہلے تو پتہ ہی نہیں لگا، لیکن جب یہ ٹریس ہو گیا تو پھر اس کا باقاعدہ یہاں مقدمہ چلایا گیا. 101 سال عمر ہے اس شخص کی، اور اسی سال پھر اس کا فیصلہ ہوا ہے اور اس کو انہوں نے 5 سال قید کی سزا دی ہے. اس نے بڑے اپنے سٹیٹمنٹ دیے کہ مجھے تو میرے بالا حکام نے آرڈر دیا تھا اس لیے میں نے کیا. انہوں نے کہا نہیں، جبکہ یہ ایک تحریراً انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ کسی قسم کا غیر قانونی آرڈر دینا بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کی سزا ہے. تو اس وقت تازہ ترین جو صورتحال جرمنی سے سن 45 کی جو میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی بتا رہا ہوں وہ بھی جرمنی کا تھا. اب یہ ایک تازہ ترین کیس ہوا ہے، یہ بھی جرمنی میں ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس پریسیڈنس یا اگزامپل جو مثالیں موجود ہیں اس پہ غور کریں. عمران خان صاحب بجائے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے، اس بیان پہ غور کریں اور جو قانونی نقطہ ہے اس کو اٹھائیں. انہوں نے کوئی کم از کم، ٹھیک ہے میں ناقص عقل ہوں گا، لیکن ان کا جو بیان جو اس وقت میڈیا پہ چل رہا ہے یا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے تو بہرحال کوئی کسی قسم کا سیڈیشن چارج نہیں بنتا. انہوں نے ایک سمپل سی بات کی جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہے کہ اگر پاکستانی افواج کو، رینک اینڈ فائلز کو یا پولیس کو کوئی ایسا آرڈر دیا جاتا ہے جو ان لافل ہے اور اپنے ہی ہم وطنوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں جو کہ ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسا آرڈر نہ مانیں. اگر مانتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ اموات ہوتی ہیں یا نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ اس کے لیے ملزم سمجھے یا مجرم سمجھے جائیں. ایک اور چیز ناظرین آپ کی دلچسپی کے لیے، شاید اکثر کو علم نہ ہو، جو پاکستان کا اس وقت آئین ہے اس کے آرٹیکل 245 اس کو کہتے ہیں ہائرارکی، کہ پاکستان میں جو حکمرانی کی ہائرارکی ہے یا جو ایک ٹری بنتا ہے کہ کس طریقے سے اس ملک میں حکمرانی ہونی ہے، تو اس کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ڈیفنس سیکٹری کے انڈر ہے. ڈیفنس سیکٹری ڈیفنس منسٹر کے انڈر ہے، اور ڈیفنس منسٹر اگر صدارتی نظام ہے تو صدر کے، ورنہ وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے. لیکن کیا بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا 1958 سے، بجائے اس کے کہ اپنی پوزیشن پہ رہ کے یہ قوم کی خدمت کی جائے، یہاں کے جو بھی چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں وہ سب پہ حکمرانی کر رہے ہیں. ابھی چند روز پہلے ہی ایک ویڈیو میں قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان تھے ان کا بھی میں نے یہاں پہ ایک باقاعدہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے سنائی تھی،
اور انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ آرم فورسز کا کام جو ہوتا ہے وہ ملک کی خدمت ہے، ایکسٹرنل اور انٹرنل جو دفاع ہیں، اور ان ایڈ آف سول پاور، اگر ان کو درخواست کی جائے تو سول گورنمنٹ کی مدد کرنا ہوتا ہے، اور ہر فوج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سول گورنمنٹ کی اوبیڈینس کرے۔ لیکن یہاں پہ تو ہر چیز ہی نرالی ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے، پہلے بھی 2-4 دن پہلے بات کی تھی، ہمارا ملک اس وقت تیزی سے فاشزم کی طرف جا رہا ہے، اور پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، اور جو موجودہ چیف ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے کچھ فیصلے کر لیے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ان فیصلوں کا علم ہو چکا ہے، اور وہ اس کا بار بار اظہار بھی کر چکے ہیں۔ لیکن یہ ناظرین آپ نوٹ کر لیں کہ ایک حد ہوتی ہے، اس وقت تک بہرحال عوام میں کافی حد تک شعور آ چکا اور لوگوں کو علم ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ حرکت کی گئی اور لگ رہ چکا یہ کی جانی ہے، یہ ملک جو ہے نا یہ افراتفری کی طرف جا رہا اور انارکی پھیلے گی، نہ کسی کے یہ حق میں بہتر نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بات سمجھنی چاہ ہی نہیں رہا، کوئی اس کا حل نکالنا نہیں چاہ رہا، اپنی اپنی انانیت کے بتوں بنے پڑے ہیں، اور جو انا یا ایگوئزم ہے اس کا یہ شکار ہوئے ہوئے ہیں۔ ملک کا اس وقت کسی کو خیال نہیں ہے، قوم کا کسی کو خیال نہیں ہے، اسلام آباد پس نظر میں ہے کہ میں نے ادھر کس طرح پہنچنا ہے۔ اور آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر یہ لچک نہ دکھائی گئی ساری طرف سے تو یہ افراتفری جو ہے یہ ملک میں نوشتہ دیوار ہے، سامنے دیوار کے لکھا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کچھ سنبھل جائے۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میڈیا پہ آج کل چل رہی ہے، فن لینڈ کی پرائم منسٹر ہیں سنا مارین، تو یہ ان کی ابھی پچھلے ہفتے لیکیج ہوئی ہے کہ وہ پارٹی کر رہے تھی اور باقاعدہ ایڈکٹ ہوئی ہوئی ہیں، ڈرگ کا نشہ کیا ہوا ہے، اور دوسرے آپ غور سے دیکھیں تو ان کی گردن پہ کوئی جو ان کے خاوند نہیں ہے، کوئی دوسرا فرد جو ہے وہ بوسہ دے رہا ہے۔ آگے چل کے میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے۔ اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کی بھی آگے چل کے آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ جرمنی کے 2 منسٹر ہیں، ایک انن منسٹر اور ایک لیبر منسٹر، اور اس طرح جو یوکرائن میں جرمنی کے سفیر ہیں وہ اس میں، اور میئر آف دی سٹی موجود ہے۔ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی تو اس میں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا، بعض اہم شخصیات کی جو نجی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ لیک کر دی جاتی ہیں، مقاصد بہرحال یا ملک میں کوئی مخالفین کے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور ہوتا ہے جس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے فن لینڈ کی وزیر اعظم ہیں سنا مارین، وہ اپنی کسی پرائیویٹ پارٹی میں گئیں، تو انہوں نے وہاں پہ جیسے ان کی کوئی تہذیب ہے یا روایات ہوں گی، کچھ جو ہے وہ ڈانس وغیرہ کر رہی، اور پھر ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس وقت انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا اور کوئی ادویات، نشہ اور ادویات لی ہوئی تھیں۔ اور پھر اسی ویڈیو میں جو ان کا خاوند نہیں ہے، کیونکہ خاوند کے بارے میں یہ نشر کیا گیا کہ وہ اپنی 4 سالہ بیٹی کی حفاظت کے لیے اپنے خاوند کو رات کے گھر چھوڑ آئی تھی، اور وہ اکیلی آئی تھی، اور کسی غیر مرد نے ان کی گردن پر بوسہ بھی دیا۔ تو یہ ویڈیو جو لیک کی گئی ہے فن لینڈ کی وزیر اعظم کی، اب ان کا ایک اپنا تہذیب کہہ لیں یا روایات کہہ لیں یا ان کا کلچر ہے، تو جب یہ لیک ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو اس پہ غصے کا اظہار کیا کہ یہ نجی جو محفلیں ہوتی ہیں یا جو مصروفیات ہوتی ہیں، جس نے بھی یہ کام کیا ہے یہ نامناسب کام کیا ہے، کسی کی نجی ویڈیوز کو اس طرح لیک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی، میری ایک اپنی پرائیویٹ لائف بھی ہے، اور اگر میں کسی پارٹی میں شامل ہوئی ہوں تو کسی کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ڈرگ لینے کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرا کے بھجوا دیا، اور اس کا سنا ہے کہ اگلے ہفتے رزلٹ آ جائے گا۔ تو اب یہ اسی طرح یہ جو آپ کو فن لینڈ کی وزیر اعظم کی جو فوٹو کی ویڈیو دکھائی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو جو دکھائی تھی،
وہ ایک اور معاملہ ہے جو اسی کے ساتھ لیک کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جرمنی کے دو جو وزیر داخلہ اور ان کے لیبر منسٹر جو ہیں، وہ اپنے جو ان کا یوکرائن میں سفیر ہے ان کے ساتھ ایک شہر کے میئر سے ملے ہیں، اور یہ جو میئر ہیں یہ بڑے مشہور باکسر ہیں۔ تو آپ نے یہ فوٹو دیکھی ہے کہ وہ بڑے ہی لیئر اور کیجول سے موڈ میں بڑی خوشگپیاں لگا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں شراب کو جو ہے وہ جام پکڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ یہ دونوں ویڈیوز جو ہیں ایک وقت میں لیک کرنے کی جو وجہ سامنے آئی ہے، اور وہ تقریباً آج ہی سامنے آئی ہے، کہ یہ امریکہ کی شرارت ہے، اور امریکہ ان دونوں ویڈیوز کو لیک کرنے سے یہ میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ اس کے انتہائی دباؤ کے باوجود فن لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ فن لینڈ کو روس کی طرف سے کوئی فوری خطرہ درپیش ہے، وہ نہیں مان رہی۔ اور اسی طرح جو جرمنی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ شروع سے ہی اس یوکرائن کی جنگ میں اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور وہ اس کو امریکہ کی سیاست قرار دے رہا ہے۔ تو امریکہ نے جب یہ ویڈیو دونوں لیک کی ہیں تو فن لینڈ کی وزیر اعظم کی ویڈیو کے نیچے یہ ہیڈنگ لگایا کہ دیکھیں جی یہ ملک خطرے میں گھرا ہوا ہے، اور اس ملک کی وزیر اعظم جو ہے وہ پارٹیاں کر رہی ہے، نشے میں دھت ہو کے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو جرمنی کے بارے میں کیپشن لگایا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ اپنا ہم مدد کرنے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں میزائل کی بارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور شہر کے میئر کو لے کے اگر ان کو کوئی واقعی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یوکرائن میں جنگ ہو رہی ہے اور جنگ جانے کا خطرہ ہے اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو کیا وہاں کے دو وزیر اپنا اور یوکرائن میں جو ان کا سفیر ہے اس کے ساتھ مل کے ایک شہر کے میئر کے ساتھ باہر کسی جگہ پہ اس طرح کے کیجول ایٹیچیوڈ میں خوشگپیاں کر سکتے ہیں یا پارٹیاں منا سکتے ہیں؟ تو اس لیکیج سے وہ یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں جو کہ انتہائی سنجیدہ جنگ ہے، اور ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ کو سب سے بڑا خطرہ اس جنگ سے ہے، تو امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرمنوں کا ایٹیچیوڈ ہے، وہ اس کو کیجول لے رہے ہیں، اس پہ کوئی ان کو سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اور اسی طرح جو فن لینڈ کے وزیر اعظم وہ دیکھ لیں، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی پارٹیاں کرتی پھر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں جو ویڈیوز کی یا تصویروں کی لیکیج ہوئی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ زوپوریشیا کے پاور پلانٹ کی آپ تصویری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ جو 1 2 3 لکھا ہوا ہے، یہ اس کے 6 ریئیکٹرز ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے دکھائے گئے ہیں۔ تو 6 5 اور 4 کے جان ایک کا نشان لگا ہوا ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہاں پہ اٹیک ہوا ہے، ایک 2 نمبر پہ اٹیک ہوا ہے، اور ایک اس طرح ہی 3 اٹیک اس پہ ہو چکے ہیں۔ یہ اس کی تھوڑی بڑی پکچر ہے، اور اس وجہ سے یہ سخت خطرہ درپیش ہے اس کو۔ اور خاص کر یہ جو پہلا نمبر 1 اٹیک آپ کو دکھایا ہے، یہ دیکھ لیں آپ کتنی نزدیک ہے، اور جو کسی وقت بھی بڑی ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کو۔ یہ یہاں کی پاپولیشن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کھڑکیاں وغیرہ تو ٹوٹ چکی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو نکلنا نہیں چاہتے، تب کاری اثرات سے بچانے کے لیے اپنی جو ہے کھڑکیاں جو ٹوٹ چکی ہیں وہاں پہ یہ پلاسٹک شیٹس کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے، یہ زوپوریشیا جو پہلے بھی اس پہ ذکر ہو چکا ہے کہ اس وقت تقریباً کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا یہ ایٹامک پاور پلانٹ ہے۔ یہاں پہ 6 ریئیکٹر ہیں، 6000 میگا واٹ یہ بجلی پیدا کرتا ہے، کم از کم یورپ کا تو سب سے بڑا یہ ایٹمی بجلی گھر ہے۔ تو اس میں جو آپ کو یہ تصویریں دکھائی تھیں گناؤ، یہ جو ایگزیکٹلی 1 2 اور 3 جو پوائنٹ آؤٹ کیے تھے جگہ، وہاں پہ پچھلے چند دنوں میں 3 بڑے حملے کیے جا چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ روس نے مارچ میں قبضہ کر لیا تھا، لیکن جو اس وقت عملہ ہے اس کو نہیں جانے دیا، اور وہ عملہ جو ہے وہ یوکرینین ہے، اس میں سے جس کا داؤ لگتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ روس کی پوری کوشش یہ ہے، لیکن وہ یوکرینین عملے کی مدد کے بغیر یہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا کہ اس ایٹمی بجلی گھر سے جو بجلی حاصل ہو رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاور لائنیں ان کو کنیکٹ کر دیا جائے ان پاور لائن سے جو روس کی طرف جا رہی ہیں،
اور اس کے لیے ظاہر ہے ان کو وہاں پہ جو عرصہ دراز سے ٹیکنیکل لوگ یا انجینئرز کام کر رہے ہیں ان کی مدد چاہیے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ اور اس وقت انہوں نے اپنا اس کو ایک قسم کا بیس بنایا ہوا ہے، اور یوکرینین جو صدر ہیں وہ بھی اس پہ کافی شور شرابہ مچا چکے ہیں کہ یہاں سے ہم پہ حملے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو 3 حملے ہوئے ہیں اس میں ابھی تک بہرحال ڈسپیوٹ ہے۔ ایک کا یوکرائن نے مانا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا، باقی 2 کا وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے کیا اور اس نے کیا۔ اب جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی والے ہیں ان کو سخت گھبراہٹ ہوئی ہوئی ہے، اور اسی طرح UN کے سیکرٹری جنرل بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی لاپرواہی یہ بہت بڑی کیٹسٹرافی ہو جائے گی یہاں پہ۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کی طرف سے کوئی سیف کوریڈور نہیں دیا جا رہا کہ ان کے انسپیکٹرز آئیں اور اس کی جو ہے وہ تحقیق کریں کہ کتنا خطرہ ہے اور اس کو کس طرح سیف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو پورے یورپ پہ منڈلا رہا ہے، اور دن بدن یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آخری چیز جو آج بتانی تھی وہ یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے آخر اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ یوکرائن کے صدر جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا۔ اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ہیومن شیلڈ بنانے کے لیے یوکرینین سے جھوٹ بولا اور ان کو نکلنے نہیں دیا یا ادھر ادھر سیف جگہ پہ جانے نہیں دیا، جس کے نتیجے میں بے تحاشا یوکرینین جو ہیں وہ مرے ہیں۔ اور اب آہستہ آہستہ جب یہ پردہ اٹھ رہا ہے تو ان کے خلاف رائے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور یوکرینین خود بھی اس وقت ان کے خلاف ہو گئے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے سے جھوٹ بول کے ہماری بہت بڑی آبادی کو جو مروا دیا ہے۔ تو اب دیکھیں آئندہ چند دنوں میں یہ صورتحال جو بن رہی ہے یا کیا شکل اختیار کرتی ہے۔